وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انبیاء درس نمبر 1165 آیت نمبر 52 سے 65. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر کر دنیا کی طرف کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 51. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مرتبہ کے مطابق فہم و ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم ان کی استعداد اور اہلیت کو خوب جاننے والے تھے. اس قول لأبیہ وقومہ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے، ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیسی مورتیں ہیں جس کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو. قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے پایا تھا. سامعین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور یہ تقریباً کافی سارے پیغمبروں کا اور اللہ کے نیک بندوں کا حال بیان ہو رہا ہے. تقریباً 17 یا 18 شخصیات ہیں. تو خیر، وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے. اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو تمہیدی مضامین بیان کیے تھے، تمہیدی مضمون بیان کیا تھا کہ اصل میں دیکھیں، ایک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں برائی ایک ہے کہ آپ اللہ سے منہ موڑ کے غیر کی طرف رخ کر لیں. بس یہ ایک بنیادی بات ہے. آپ سوچیں نا تھوڑا سا اس بات پہ. میری تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، اور کہ بنیادی جو غلطی ہے آج بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی بھی، کہ انہوں نے اللہ سے رخ پھیر کے غیر کی طرف رخ کر لیا تھا. ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم الگ تھی، ہم الگ ہیں. ہم کیا ہیں؟ مومن تو نہیں ہیں. ہم تو ابراہیم علیہ السلام، دیکھیں بڑی اچھی بات ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام، ما هذه التماثیل التی انتم، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یعنی غیر اللہ کے علاوہ غیر کو پکار رہے ہو. جو بھی ہے اس کا مطلب یہی ہے. ما هذه، بھئی یہ کیا چیز ہے؟
اللہ کو چھوڑ کے تم غیر کو پکار رہے ہو، ہم بھی اللہ کو چھوڑ کے غیر کو پکار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کہ آپ اپنے رویوں پر غور کریں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ کی بندگی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، کس نے؟ آج کے مسلمان نے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، یعنی دیکھیں ہم بھی یہی کر دیں، جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے وہی ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ بھی بھٹک گئے تھے، ہم بھی بھٹک گئے ہیں، وہ بھی سیدھے راستے پر نہیں تھے، ہم بھی نہیں ہیں۔ یہ تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ کامل مومن تھے اور مومنوں کی ایک جماعت تھی۔ مجھے بتائیں کب تھی؟ بغداد کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو آپ کی کوئی جماعت نہیں بنی ہے، بادشاہتیں تھی یا جو بھی تھا وہ، اس پہ میں بحث نہیں کرتا، لیکن وہ جو گرا ہے تو پھر یعنی اپنی جگہ پہ نہیں آئے۔ اور دیکھیں صاف بات میں کہوں، ہم تو دین کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میرے تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اور میرا تقریباً تمام قرآن موجود ہے یوٹیوب پہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی 1500 درس ہے، لیکن 1500 ان میں آپ کو سننے والے نہیں ملیں گے۔ وہ تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ یہاں تو ایک فضول سی پوسٹ آپ لگا دیں سوشل میڈیا پہ، ہزاروں میں وہ چلی جاتی ہے۔ وائرل آپ کسے کہتے ہیں؟ کیا چیز وائرل ہوتی ہے؟ فضول پوسٹ ہے۔ یہ میں ہوں اور یہ میری سہیلیاں ہیں اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے ملینز میں، فضول۔ اور لڑکی ہے اور وہ اپنا جلوہ دکھا رہی ہے اور وہ اللہ کی بال کھلے ہوئے ہیں اور وہ شیر بنا لیا ہے اس نے، اور ملینز میں چلے گئے۔ یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ فضولیات میں ہم مبتلا ہے۔ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمارے ماں باپ گمراہ تھے، ہم بھی ان کے راستے پر چل رہے۔ یہ تو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کون ہیں، ہماری شناخت کیا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ ان سب سوالات کے جوابات آپ کے پاس نہیں ہیں، اور ہیں تو باطل ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری منزل، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہماری منزل دنیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ہم اپنی زندگی ضائع کر کے چلے جاتے، بات ختم ہو جاتی۔ تو دیکھیں اب یہ جو اگلا جملہ ہے، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم لفی ضلال مبین، کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد یہ سب صریح گمراہی میں تھے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں میں تو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں اور میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس بات کو اپنے لیے سمجھیں۔ میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں اس پر آپ غور کریں۔ اگر میری بات درست ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس پہ آپ مزید ایکشن لیں، نہیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ آپ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چلتے رہیں، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی حاضری ہوگی، پھر وہ آپ سے پوچھے گا۔ اچھا آیت نمبر 54 کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد سب گمراہ تھے، صریح گمراہی میں، لفی ضلال مبین۔ اب دیکھیں قصور کیا تھا کہ قوم ابراہیم نے اللہ سے رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا تھا، وہ جو بھی تھا اس کی اقسام ہیں، چلو انہوں نے مٹی کے بت بنا لیے تھے یا جو بھی تھے، لیکن ہمارے دل میں، ہمارا دل بھی یعنی
بت شکن نہیں ہے، بت آشنا ہے۔ ہم نے تو بت بنا رکھے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، دنیا کی مختلف چیزیں آپ کے دل میں بت کی طرح، یہ میرا پیسہ ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا گھر ہے اتنا خوبصورت، اور یہ میری جائیداد ہے، یہ میری فلاں کھیتی ہے، یہ میری فلاں کمرشل پلازا ہے۔ آپ کے تو دل میں بت بنے ہوئے ہیں، اور یہ سب اللہ سے زیادہ پیارے ہیں آپ کو۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جد و جہد سے زیادہ پیاری۔ ہم کوئی قربانی یعنی دینے کے موڈ میں نہیں ہیں اللہ کے لیے، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور زندگی اللہ کے لیے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو صریح گمراہی ہے۔ یہ جملہ جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، اے مسلمانوں۔ اب یہ جملہ اپنی طرف کنورٹ کریں نا۔ دیکھیں ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ بھی دنیا دار تھے، ان کی منزل بھی دنیا تھی، ہم بھی دنیا دار ہیں، ہماری منزل بھی دنیا ہے۔ اس پہ غور کریں۔ میں تو جذباتی انداز میں آپ سے بات نہیں کر رہا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ٹھہرو بھائی، تو میں ٹھہر جاتا ہوں، گفتگو کا میں ذرا وقفہ لے لیتا ہوں۔ آج آپ اس بات پہ غور کریں۔ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اصل مسئلہ میں نے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، مسئلہ ایک ہی ہے، قوم ابراہیم کا یا ہمارا۔ انہوں نے بھی اللہ سے رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا تھا، غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ ہمارا کام بھی یہی ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارے دل خالی ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں۔ خیر، ان کی بات یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ بات کی کہ بھئی تم سب لوگ صریح گمراہی میں ہو، تمہارے آباء و اجداد اور تم بھی، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ کیا تم ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ ام انت من اللاعبین اجئتنا بالحق، کیا تم سچ کہہ رہے ہو یا تم کوئی ہم سے مذاق وغیرہ کر رہے ہو؟ ہمیں تو تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ میری بات بھی لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ دیکھ لیں میرے ویورز نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک سال میں ایک درس 2 لوگ دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ تو نل بٹا نل ہے۔ اور میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی صبح مجھ سے بازار کے جاننے والا تھا، وہ میرے ساتھ ایڈ ہے واٹس ایپ میں، اس کا نمبر میرے پاس ہے، میرا اس کا دکاندار ہے، وہ فارغ ہے اور ادھر ادھر کی پوسٹیں بھجواتا رہتا ہے، اور کبھی کیا وہ چن لیتا ہے، کوئی بھی پوسٹ ہوتی، منٹ کی 2 منٹ کی، اور پھر وہ تعریف سمیٹنا چاہتا ہے۔ کل بھی انہوں نے ایک پوسٹ میں جو بھجوائی تھی، مجھے کیا، آپ ان کا ایک گروپ ہے، بس اس نے میرا نام ایڈ کر لیا ہے، تو کہتے کیسی لگی وہ پوسٹ، کیسی لگی؟ میں نے کہا ٹھیک تھی۔ تو مجھے پھر وہ کہتے ہیں کہ تم بھی ایسی کوئی اچھی پوسٹ ہمیں بھجوا دیا کرو۔ میں نے کہا میں تو روز بھجواتا ہوں۔ وہ صاحب میرے پہلے یعنی گروپ میں ایڈ تھے، پھر انہوں نے اسکپ کر لیا۔ تو میں نے کہا میں تو ہر روز تمہیں پوسٹیں بھجواتا رہتا ہوں۔ کہتے وہ نہیں، اس کے لیے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں ہمارے پاس اس کے، تو تم کوئی مختصر ایسے وائرل ہونے والی چیز ہمیں بھجواؤ۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری ذہنیت ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم قرآن سے ہماری دلچسپی کتنی ہے، کتنا لگاؤ ہے ہمارا قرآن پاک سے۔ نو، نل بٹا نل،
قرآن سے کیا لگاؤ ہے ہمارا؟ آپ خود سوچیں. میں تو دیکھیں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ اس کو مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی تم تو انتہائی غلط بات کر رہے ہو. ہمارا تو گہرا تعلق ہے قرآن پاک سے، اور قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اس کے اصولوں کے عین مطابق، اللہ کے فرامین کے عین مطابق ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اور عام طور پہ دیکھ لیں، قرآن میں ہماری دلچسپی نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ قوم ابراہیم کو بھی اپنے پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آئی. بات تو انہوں نے صحیح کی تھی، اور یعنی یہ کیا، یعنی پتھر سے کیا مانگنا یا مٹی سے کیا مانگنا. ہماری جو بھی، دیکھیں میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پتھر، مٹی، دھات. اب سونا چاندی کیا ہے؟ دھات ہے. مال دولت کیا ہے؟ مال دولت کے انبار دھاتیں ہیں. اور سونے کی آپ کی نظر میں اہمیت ہے، ہوگی، لیکن وہ کیا چیز ہے؟ دھاتیں ہیں. وہ نہ آپ کی بات سن سکتی ہے، نہ آپ کو بات کا جواب دے سکتی ہیں، نہ ضرورت کے وقت آپ کے کام آ سکتی. کوئی بھی چیز اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں آپ کے کام نہیں آ سکتی. تو یہ تو بس. اچھا، اب اس میں دیکھیں، اس میں نقطہ ہے کہ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اب پیغمبر نے تو کام کی بات کی تھی، ایک سیریس بات کی تھی کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. یہ کیا تم نے مورتیوں کو سجا رکھا ہے اور ان سے تم مرادیں مانگتے ہو؟ اس کی میں نے آپ کو تفصیل کر دی. تو اب یہ پیغمبر کی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی. آج بھی داعیان الی الحق کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیا میں، کیا اور جو بھی داعی الی الحق ہے، جو بھی آپ کو قرآن کی طرف بلاتا ہے، اس کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. باقی تو ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دلچسپیاں کیا ہیں اور کس باتوں میں ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. بہرحال اچھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. میں خود گواہ ہوں اور میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارا رب تو رب السماوات والارض ہے. تو خیر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، جیسے کہ ہماری سمجھ میں آئی. میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ قوم ابراہیم اور آپ اکٹھے ہیں، ایک سے ہیں، پیرلل، بالکل یکسو. جیسے وہ تھے ویسے ہم ہیں، صرف طریقہ کار پہ مختلف ہو سکتا ہے. انہوں نے بت خانے بنائے ہوں گے، بت سجائے ہوں گے. ہمارے تو کعبہ دل میں بت بنے ہوئے ہیں، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم. اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا. بعد ان تولوا مدبرین. اس کے بعد جب تم پیٹ پھیر کر پلٹ جاؤ گے، یعنی جب تم نہیں ہوگے، تمہارے بتوں کے ساتھ میں دیکھ لوں گا، کوئی تدبیر کروں گا. یعنی خیر فجعلہم جزازا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیر اللہم، سوائے بڑے بت کے. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ ان کی طرف رجوع کریں. قالو، یعنی کوئی دن ہوگا ایسا جب سب لوگ گئے تھے، یعنی میدان میں تھے اور وہاں جشن منا رہے تھے، جو بھی تھا. بت خانہ خالی تھا تو انہوں نے یہ بتوں کے ساتھ سارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور وہ بڑے کو چھوڑ دیا، اور وہ کلہاڑا جو ہے وہ ان کے گلے پر رکھ دیا، بڑے بت کے گلے پہ. خیر جب وہ آئے
تو بتوں کی حالت دیکھی، وہ ٹوٹ پوٹ گئے تھے، تو انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے، وہ بے شک ظالموں میں سے ہے، بڑا ظلم کیا ہے جس نے بھی کیا۔ تو قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، تو کچھ لوگ بولے کہ ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر انکار اور تنقید سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، نام اس کا ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس، وہ بولے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ اسے دیکھ لیں۔ آئے قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو پوچھا کہ ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ قال بل فعلہ، آپ نے فرمایا بلکہ یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا، کبیرہم، فاسألوہم، اس سے پوچھو، فاسألوہم، ان بتوں سے ہی پوچھ لو اگر وہ بول سکتے ہیں، یعنی جو ٹوٹے پوٹے ہیں ان سے پوچھو کہ بھئی تمہیں کس نے توڑا ہے، یا بڑے بت جس کے سر پہ جس کے کندھے پہ کلارا رکھا ہوا ہے، تو یہ ثبوت ہے کہ بھئی تم اس سے پوچھ لو۔ تو خیر یہ تو ایک ان کی تدبیر تھی۔ فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ اپنی سوچوں کی طرف پلٹ گئے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اپنے آپ سے کہا کہ تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے اور کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، یعنی اوندے کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندھی ہو گئی، عقل الٹی ہو گئی، حق قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، باطل پر جم گئے، عقل الٹی ہو گئی۔ تو پھر ابراہیم سے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ایسی ہستیوں کو پکارتے ہو، ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، جو نہ تو تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یعنی جن بتوں کو توڑا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچایا گیا اور کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتی۔ اف لکم، تم پر تف ہے، تم پر ولم تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ افلا تعقلون، اتنی عقل نہیں ہے تم میں۔ خیر یہ بات ساری ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھے نہیں۔ پھر قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، بولے اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، یعنی اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو لے لو۔ اور تو بہرحال انہوں نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو ہم نے آگ کو کہا کہ اے آگ تم ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جاؤ۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ بری چال چلی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا۔ دیکھیں قوم ابراہیم کے سامنے حق واضح ہو گیا، انہوں نے حق کو چھوڑ کے باطل کی پیروی پر استقامت اختیار کر لی۔ آج اگر ایک تو یہ کہ ہم عقل سے کام نہیں لیتے، یہاں ہے نا آیت نمبر 67 میں افلا تعقلون، اف لکم ولم تعبدون، میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے معبودوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پر اف ہو، تف ہو، اور جو بھی آپ پکار رہے ہیں ان پہ بھی تف ہو۔
اللہ کے سوا۔ عقل سے کام لینا تو چاہیے، تو وہ تو ہم نہیں لے رہے۔ اور بہرحال پھر یہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ تو آگ تو دیکھیں، اللہ اگر نقصان نہ پہنچانا چاہے تو آپ کو کوئی ہستی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔ اگر تم ان یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی اس نقصان سے تمہیں بچا نہیں سکتا، اور اگر تمہارے بارے میں خیر کا ارادہ کر لے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فلا راد لفضلہ۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے۔ النافع الضار، یہ اللہ کی ذات ہے، نفع دینے والی، نقصان دینے والی۔ دیکھیں، جو نقصان آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ آپ کو پہنچے گا، جو فائدہ لکھا ہے وہ پہنچے گا، لیکن ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے زور بازو سے اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں گے اور اپنے زور بازو سے اپنے آپ کو فائدہ دیں گے۔ اللہ کو دیکھیں، آج کل تو وہی صورتحال ہے جو کہ قوم ابراہیم کے وقت تھی، ابراہیم علیہ السلام کے وقت۔ ہمیشہ سے یہ سلوک چلا آ رہا ہے اہل حق کے ساتھ، اور لوگوں کا یقین جو ہے باطل پر ہے، اور حق کے بارے میں ہم لوگ نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، نار ابراہیم، جو آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی، اور انہوں نے پورا انتظام کر لیا، یہاں تک کہ ان کو آگ میں ڈال بھی دی گیا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ جلیں آگ میں، تو نہیں جلے۔ حکم کیا ہوا؟ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ تو وہ ٹھیک ٹھاک ایک بال بیکا نہیں ہوا ان کا۔ اب یہ رب پہ بھروسے والی بات ہے، اور رب کی رضا پر راضی والی بات ہے۔ بہرحال یہ اس میں سبق ہے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا
قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے رہے۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا، وہ تو کوئی ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔
پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم